جیلانی نیوز میں خوش آمدید۔ آج آپ کی خدمت میں دو خبریں لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران احمد نیازی کی اپیل نااہلی کی بابت زیر سماعت تھی۔ اس میں کیا کارروائی ہوئی ہے اس پر بات کریں گے۔ دوسرا جو ہے تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ لاہور سے نکلا ہے تو کنٹینر کے اندر مرکزی جو قائدین ہیں تحریک انصاف کے ان میں جو جھڑپ ہوئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ریفرنس پر جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا توشہ خانہ کیس میں، جس میں عمران احمد نیازی کی جو میاں والی کی قومی اسمبلی کی سیٹ تھی وہ ویکیٹ ہو گئی، خالی کر دی گئی، اور عمران احمد نیازی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل کیا ہے، اور اس سیٹ پر ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپنا حکم صادر کیا ہے۔ اب اس فیصلے کے خلاف جب عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی اپیل فائل کی تو اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ عارضی سٹے جو ہے وہ ان کی استدعا پی ٹی آئی کی خارج کر دی، اور کچھ اعتراضات جو ہیں وہ قانونی وہ لگائے گئے تھے، جس کو عمران احمد نیازی کی قانونی ٹیم نے وہ اعتراضات دور کر کے دوبارہ جو ہے وہ فکس کروایا کورٹ میں، اور آج جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ زیر سماعت تھی۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو چکے ہیں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ان کی جو ایلیویشن کی جو منظوری دی ہے، تو آج جو موسٹ سینئر اسلام آباد کے جج تھے مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی۔ تو مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران نیازی کی وہ وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے چند سوالات کیے، اور اس کے ساتھ پھر وہ ساری آگے بحث چلی۔ تو سب سے پہلے تو عدالت نے یہ کہا کہ یہ جو توشہ خانہ کا ریفرنس ہے یہ کس نے بھیجا ہے، کسی ایم این اے کی طرف سے آیا ہے یا کسی کارکن کی طرف سے آیا ہے، کس کی طرف سے آیا ہے، یا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھیجا ہے۔ تو اس پر جو عمران نیازی کے کونسل تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا ہے۔ تو ان کے آرگومنٹس جو تھے، جو دلائل تھے، وہ یہ تھے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے اس پہ لازمی کارروائی کرنی ہوتی ہے، جو ریفرنس جو ہے وہ اسپیکر بھیجتا ہے اس پہ اس نے اپنی فائنڈنگ یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 30 جون ہر سال جو ہے 30 جون کو جو ہے وہ گوشوارے جو ہیں، جو نیشنل اسمبلی کا یا پروونشل اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اپنی اس سال کے ذرائع آمدن، اخراجات، کوئی پراپرٹی سیل کی ہے، کوئی بیچی ہے، کوئی تحفہ آیا ہے، کوئی رقم آئی ہے تحفے میں، تو وہ اس کا اندراج جو ہے گوشوارے میں درج کرنا ضروری ہوتا ہے اور قانونی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور جو ممبر اس 30 جون کو اپنا گوشوارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سبمٹ نہیں کرواتا تو اس کے بعد جو ہے 120 دن کے اندر وہ اس نے لازمی کروانا ہوتا ہے، اور اگر 120 دن میں بھی وہ گوشوارہ جمع نہ ہو تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو کرپٹ پریکٹس، غلط بیانی کے بدنیتی، یہ 2-3 چیزیں اس پہ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کرپٹ پریکٹس کا جو فیصلہ آیا ہے تو اس کی جو قانون کے مطابق سزا ہے وہ 3 سال ہے، وہ سیشن کورٹ ٹرائل ہے،
اور جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان خود جو ہے وہ کمپلیننٹ ہوگا جو پروسیجر ہے. لیکن الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، انہوں نے اپنے اس اختیار سے تجاوز کیا ہے کہ یہ جو نائلی ہے یہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کر سکتے. لہٰذا جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے نائلی کا، وہ عبوری طور پر جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے، جس پر مسٹر جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ یہ جو عارضی جو فیصلہ عارضی آپ کا داد رسی ہے، ریلیف جو آپ مانگ رہے ہیں، یہ تو اس کی استدعا جو ہے وہ عدالت مسترد کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی الیکشن کرانے کا جو حکم صادر کیا ہے میاں والی سیٹ پر، اس کو الیکشن کمیشن نے روک دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ روک دیا ہے. جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو ضمنی انتخابات ہیں، جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کیا ہے ضمنی انتخاب کا، اس کو ہم روک دیتے ہیں، اور جو نائلی کا جو فیصلہ ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس کی جو استدعا ہے وہ آپ کی ہم مسترد کرتے ہیں. ساتھ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسٹر جسٹس عامر فاروق نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنا آرگومنٹس اور اپنا ریٹن رپلائی جو ہے کومنٹس جو بھی ہے وہ آپ اس کیس میں شامل ہو کے اس کی جو ہے وہ پیروی کریں. وہ نوٹس جاری ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبر ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حماد اظہر کی جب وہ مائک وہ نہیں دے رہے تھے، فیصل جاوید، آپ نے بھی دیکھا ہے لائیو وہ پروگرام چل رہا تھا لانگ مارچ کا، تو انہوں نے ایک مرتبہ بھی مانگا، دوسری مرتبہ بھی مانگا، پھر تیسری مرتبہ بھی مانگا. جب مائک نہیں ملا تو انہوں نے اس سے چھینا. اور اس کی وجہ ہے ایک جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کنٹینر کے اندر جب میٹنگ ہوئی عمران نیازی کی قیادت میں، جس میں اسد عمر بھی تھے، شفقت محمود تھے، بہت سارے وہ جو ان کے اراکین ہیں وہ تھے، تو وہاں پہ یہ بحث ہوئی کہ آپ جو ہے وہ بندے کے پی کے سے آنے تھے، آزاد کشمیر سے آنے تھے، جو اس لانگ مارچ میں شامل ہونے تھے، اور پنجاب جنوبی پنجاب سے آنے تھے، تو لاہور سے. تو حماد اظہر سے یہ کہا گیا کہ وہ آپ نے بندے جو ہے وہ اس تعداد میں نہیں لے کر آئے، اور غالباً یہی وہ بات تھی جس پر فیصل جاوید نے جو مائک نہیں دے رہے تھے، پھر اس نے وہ زبردستی چھین کے اپنی تقریر شروع کی. اور وہاں پہ جو ہے وہ کافی عمران خان نیازی نے اور جو قائدین آپس میں تلخ جملوں کا جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ 10,000 یا 15,000 آدمی نہیں نکال سکے، اب میں لانگ مارچ کو یہاں سے لے کر کدھر جاؤں، بندے نہیں ہیں. تو اسی ناراضگی کی بنیاد پہ پھر شام کو جو ہے عمران نیازی جو ہے وہ لاہور چلا گیا، اس لانگ مارچ کو چھوڑ کے دوبارہ اس نے کہا کہ بندے پورے کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے دھرنا جو ہے اس کو میں لے کر لانگ مارچ کو جاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ سے یہ بھی بات شیئر کرتے چلیں کہ لانگ مارچ کے اندر ایک خاتون اینکر جو ہے وہ اس کی شہادت ہو گئی ہے اور وہ اس حادثے کا شکار ہو گئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو 50 لاکھ کا جو ہے وہ امداد کا اعلان کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے عمران نیازی نے کوئی اعلان نہیں کیا. ہاں البتہ پرویز الہی نے 25 لاکھ کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. تو کم از کم جو ہے وہ عمران نیازی کو جو اس دھرنے کی کوریج کے لیے وہ لیڈیز جو ہے وہ آئی ہوئی تھیں اور وہ شہید ہو گئیں، کم از کم جو ہے 3 دن کا وہ سوگ کا اعلان کرتے اور ان کے فیملی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے. یہ دنیا کے لانگ مارچ اور دھرنے تو چلتے رہتے ہیں، لیکن انسانی جان کا جانا یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے لواحقین کے لیے. تو کم از کم 3 دن کا نہیں تو 2 دن کا، کم از کم 1 دن کا جو ہے وہ لانگ مارچ کو ملتوی کر دیتے.